من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. صدق اللہ العظیم. پہلے ترجمہ کرتا ہوں. طلاق 2 مرتبہ ہے. پھر یا تو قاعدے کے مطابق اس کو روک لینا ہے اور یا اس کو اچھے طریقے پر چھوڑ دینا ہے. ترجمہ تو یہی ہے کہ ان الفاظ سے مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. انشاءاللہ ہر لفظ کی تشریح کروں گا اور 3 جملے ہیں اس میں اور تینوں کا پورا مطلب بیان کروں گا. سب سے پہلی بات، یہ تو ماشاءاللہ آپ ہمیشہ ہی توجہ سے سنتے ہیں اور میں بھی بار بار کہتا رہتا ہوں کہ توجہ سے سنو، توجہ سے سنو، لیکن آج کچھ توجہ کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ مسئلہ ہی ایسا ہے. اور مسئلہ کیسا ہے؟ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہم مسلمانوں نے بھی اس کو صحیح نہیں سمجھا. سوائے علماء کے عام آدمی اس مسئلے کو صحیح نہیں سمجھتے. تو میں انشاءاللہ العزیز حتی الامکان کوشش کروں گا کہ اس کا صحیح مطلب اور طلاق کی صحیح حیثیت ہماری سمجھ میں آ جائے. جو غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں ہیں اس سلسلے میں، اس کے متعلق، وہ نکل جائیں اور جو صحیح بات ہمیں معلوم نہیں ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے. سنو، طلاق میں 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت یہ ہے کہ طلاق جائز ہے اور طلاق دینا یہ اسلامی قانون ہے، اور اس حیثیت سے یہ قانون بالکل درست، 100% نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بالکل درست قانون ہے. اور جو شخص اس قانون کو برا سمجھے اس کے ایمان میں خلل ہے، کمی ہے، یا جہالت ہے اس کے اندر، یا وہ جان بوجھ کر کسی بھی سبب سے اللہ کے اس حکم پر یقین نہیں رکھتا. تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ایمان درست کرے. جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے میں اس کو پھر دوبارہ لوٹاتا ہوں. طلاق میں ایک حیثیت یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں، قانون اسلامی میں یہ جائز ہے اور درست ہے، اور یہ قانون بالکل صحیح ہے. اور جو شخص اس قانون کو برا سمجھے، غلط سمجھے، ناپسند کرے، یا تو اس کے اندر جہالت ہے یا اس کے اندر عقیدے کی خرابی ہے. ایمان کا خلل بتایا تھا میں نے پہلے، اب کے دوسرے الفاظ بتا دیے. عقیدے کی خرابی ہے. اسے اپنے اس عقیدے کی خرابی کو دور کرنا چاہیے اور نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر ایمان میں داخل ہونا چاہیے. یہ بات، اور انشاءاللہ میں اس کو بتاؤں گا آپ کو حتی الامکان پوری طریقے سے سمجھا دوں گا. بس کوشش بھی چھوڑ دیجیے آپ انشاءاللہ. ایک دوسری چیز یہ ہے، طلاق جائز ہے اور طلاق کا قانون بالکل درست ہے، لیکن اللہ کو طلاق دینا پسند نہیں ہے. قانون بالکل درست ہے اور طلاق دینا جائز ہے، درست ہے، بالکل درست ہے، لیکن اللہ کے رسول کو طلاق دینا پسند نہیں ہے. اور یہ دونوں چیزیں جمع کرنی ہیں اور ان دونوں چیزوں کو سمجھنا ہے. اگر کوئی شخص طلاق کے قانون کو غلط کہے گا تو ہم اس کو صحیح ثابت کرنے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگاویں گے. صحیح.
اور اگر طلاق کا رواج بڑھتا ہے، بے ضرورت طلاق لوگ دیتے ہیں، تو ہم ان کو یہ سمجھائیں گے کہ طلاق مت دو، طلاق نہیں دینی چاہیے، اور طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے۔ دونوں باتیں آسانی سے سمجھ میں آ رہی۔ ایک بات اور سنو، ہاں آپ بھی سن رہے ہیں اور یہ ٹیپ ہو رہا ہے، پھر دور تک بھی پہنچے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی شخص بلا ضرورت طلاق دیتا ہے، ہم اس کو سمجھائیں گے، یہ کہیں گے کہ بھئی طلاق مت دو، اور جہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ میاں بیوی دونوں اللہ کے حکم پورا نہیں کر سکتے، ہم ان کو یوں کہیں گے کہ بھائی طلاق دے دو۔ دیکھو ان دونوں باتوں میں ایک دوسرے کی بالکل الٹی معلوم ہو رہی ہیں، لیکن دونوں کا موقع محل سمجھنا ہے۔ اس دوسری بات کو میں پھر دوبارہ لوٹاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص بلا ضرورت طلاق دیتا ہے، ہم اسے روکیں گے، منع کریں گے کہ طلاق مت دو، طلاق دینا اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے رسول کو پسند نہیں۔ اور جہاں صورتحال ایسی ہو جاوے کہ دونوں قاعدے کے مطابق، شریعت کے مطابق ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ زندگی نہ گزار سکے، ہم ان کو کہیں گے کہ بھائی طلاق دے کے الگ الگ ہو جاؤ۔ یہ ہے۔ اب دوسری بات سنیے گا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں کا بھی اپنا ایک قانون ہے، مذہبی قانون، اور چلا آ رہا ہے، وہ جو ایسا بھی ہے، جو بھی کچھ ہے، اور ایک بڑی اکثریت اس پر وہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ہم لوگ ان سے بہت متاثر ہیں، ان کی باتوں کو ہم لے لیتے ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طلاق کو ہم غلط سمجھتے ہیں، ہم نے کہہ لو بہت سارے لوگ کہتے ہیں غلط سمجھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ تو طلاق کے قانون کو ہی ختم کرنے کو وکالت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ عورت کو طلاق کے قانون سے، طلاق سے ڈرا کر یہ کہتے ہیں کہ بس تم اسلام ہی چھوڑ دو۔ دیکھو نوبت کہاں تک پہنچی۔ یہ ہے دوستو، طلاق کا قانون مرد کے واسطے بھی اور عورت کے واسطے بھی ایک نعمت ہے، اور اللہ کا احسان ہے اور نعمت ہے۔ اور وہ کیوں؟ اب میں وہ بتاؤں گا آپ کو۔ نام تو لیتا نہیں، اس سے ذرا سا معاملہ کچھ کڑواہٹ میں بدل جا۔ ہمارے ہی ملک میں جب لڑکی کی شادی کرتے ہیں، بیاہ کرتے ہیں، تو شادی اور بیاہ تو یہ ہماری تہذیب سے اور ہماری زبان سے ان کی طرف گیا ہے، اور وہ استعمال کرتے ہیں۔ وہاں شادی نہیں ہوتی، وہاں بیاہ نکاح نہیں ہوتا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ لڑکی دان ہوتی ہے۔ اس کا مطلب سمجھے؟ لڑکی دان ہو جاتی ہے دوسرے کو، ہبہ عطیہ۔ ہبہ عطیہ دان کا مطلب سمجھ گئے؟ ہاں، لڑکی اس کو مالک بنا کر دے دی جاتی ہے، وہ مالک بنا دیا اس کو، اور لڑکی اس کو دے دی گئی، ہبہ کر دی گئی، عطیہ کر دیا گیا، دان کر دیا گیا۔ اور کنیا دان آپ نے سنا ہوگا، اسی معنی میں ہے۔ اس کے دوسرے مطلب بھی بیان کرنے لگے اب وہ، لیکن میں آپ کو ابھی ایک پروگرام کے متعلق بتا رہا ہوں۔ پڑھی لکھی لڑکی اور اس کی شادی ہو رہی ہے، تو وہ پورا ایک گھر کے سب لوگوں کو جمع کر کے اپنے باپ کو کہتی ہے کہ پتا جی آپ مجھے دان نہ کیجیے، اور میری سب کام ہوں گے لیکن دان کی رسم نہیں ہونے کی۔ شادی بیاہ میں جو ہوں گے، پھیرے ہوں گے، فلاں ہوں گے، ڈھماکہ ہوگا، وہ سب رسمیں ہوں گی، لیکن دان کی میری رسم نہیں ہونے کی۔
اور پھر کہتی ہے وہ لڑکی کہ آپ کو کوئی حق بھی نہیں ہے کہ مجھے آپ کسی کو دان کریں. دیکھو، امید ہے کہ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوں گی. تو اگلی بات تو پھر ہوگی. اب اسی جب یہ سمجھ لی تو یوں سمجھو، جب دان کر دی گئی، اس کو مالک بنا کر دے دی گئی وہ، تب تو پھر چھوڑنے چھڑانے کا، طلاق کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہاں سے آ رہی ہے برائی. یہی وجہ ہے کہ وہاں طلاق کا کوئی تصور نہیں، چھوڑنے چھڑانے کا کوئی تصور نہیں وہاں پر. اور یہی وجہ ہے کہ شوہر اگر مر بھی گیا تو اس عورت کے واسطے دو میں سے ایک، یا تو وہ بھی شوہر کے ساتھ جل کر ستی ہو کر ختم ہو جاوے، یا وہ زندگی بھر بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے رہے. کچھ صورتوں میں ہے جس کو کہتے ہیں شوہر کا چھوٹا بھائی، دیور، ممکنہ شوہر. دیور کے کیا معنی ہے؟ ممکنہ شوہر، جو آگے چل کر شوہر بن سکتا ہے. تو دیور سے صرف ہو سکتی ہے، جیٹھ سے بھی نہیں ہو سکتی، اور کسی سے نہیں ہو سکتی. تو وہاں سے ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ طلاق نہیں ہونی چاہیے اور طلاق کا قانون ٹھیک نہیں ہے. وہاں سے سمجھے ہیں. یہ ہے ہمارے ہاں ایسا نہیں، شریعت اسلامی میں ایسا نہیں ہے. جی دیکھو، پہلے تو یہ قانون تھا ان کے یہاں کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لڑکی کو کچھ کوئی حق مانتے ہی نہیں تھے. حق کا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان ماننے کو بھی تیار نہیں تھے بہت سے. تو اگر مانتے بھی تھے تو صرف خدمت گزار. آپ نے کہاوت سنی ہوگی گاؤں دیہات میں اور اپنے ہاں میں، اکبس بیر کو تو جتی کے تڑے ہی رکھنا چاہیے. تو وہ تھی صورت. جی ہاں، اسی واسطے جو لڑکی شادی ہوگی تو اپنے ماں باپ کے خاندان کا حصہ ہی نہیں، وہ تو شوہر کے خاندان کا حصہ ہوگا. اسی لیے اس کے واسطے کوئی وراثت نہیں، کوئی. تو وہ چیزیں ان میں تو ہیں، ہم میں بھی ان کا اثر آیا ہے، اور یہاں سے ہم اس کو سمجھتے ہیں. اب میں نے آپ کو دوسری بات بتائی کہ یہ قانون بالکل درست اور مرد عورت دونوں کے واسطے ایک نعمت. اب آپ یہ سمجھیے گا کہ جب گھر میں بالکل چین اور سکون نہ ہو، اور جس مقصد کے واسطے شادی کی گئی ہے، ایک تو یہ کہ اولاد ہو، دونوں گناہ سے بچیں، اولاد ہو، وہ مقصد ہی پورا نہ ہو. دوسرا مقصد اگرچہ وہ ثانوی درجے کا ہے کہ بھئی ایک دوسرے کی مددگار ہو، گھر کو عورت سنبھالے، باہر کو شوہر مرد سنبھالے، وہ مقصد پورا نہ ہو. اور بیوی کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی میں سے بیوی پیدا کی تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تمہاری زندگی اس کے ساتھ سکون کے ساتھ گزرے، اور وہ سکون کے بجائے اور عذاب بن جاوے. یہ تو اس صورت میں دونوں کے واسطے بہتر یہی ہے کہ دونوں کا راستہ الگ الگ ہو جائے. وہ اپنے مزاج کی دوسری تلاش کر لے، اور وہ اپنے مزاج اور طبیعت کے مطابق دوسرا تلاش کر لے. اس لیے کہا کہ یہ نعمت ہے، نعمت. اور اس کا نعمت ہونا ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہونے کا. ہمیں تو اس کی برائی تو چاہے معلوم ہو جاوے، لیکن نعمت ہونا معلوم نہیں ہونے کا. یا تو وہ شخص جو اس میں مبتلا ہوا ہو اس کو معلوم ہوگا، یا وہ جو وہ خرابیاں جانتے ہیں کہ عورت سے اگر چھٹکارا پانا ہے، بیوی سے چھٹکارا پانا ہے، تو یا تو اس کو کنویں میں ڈال دو، مار دو، جلا دو، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں اس سے چھٹکارے کا. اب آپ بتائیے گا پھر طلاق کتنا آسان حال ہے. اب عورت یہ سمجھتی ہے کہ اس سے چھٹکارے کا کوئی صورت نہیں،
تو تنگ آتی ہے تمہیں کنواں کھتی گندی کر دوں گی، یہی لفظ بولا جاتا تھا دیہات میں، یعنی کنویں میں کود کے اپنی جان دے دوں گی۔ اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی ضرورت اسی لیے پیش آئی کہ اس کے واسطے اس کے علاوہ اور کوئی چھٹکارے کا راستہ ہے ہی نہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ بس اتنی ہی باتیں اس سلسلے میں کافی ہوں گی۔ یہ ہے اسی وجہ سے جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جس میں طلاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، 1956 میں جب ان کو قانون بنانے کا موقع ملا تو انہوں نے قانون بنایا اور اس میں طلاق کا قانون بھی رکھا، اس میں طلاق کا قانون بھی رکھا۔ یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس واسطے میرے دوستو، جو بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی کہ طلاق کا قانون بالکل درست، ہرگز اس میں کوئی خرابی نہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہ کرے، اس کو کوئی غلط نہ سمجھے۔ یہ بات یہیں میں پوری کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ اب دوسری بات آ جاؤ۔ جیسا کہ آپ میری انہی باتوں سے بھی سمجھ گئے ہوں گے، پہلے سے بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ طلاق یہ ضرورت کے تحت ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے تو مرد کو خطاب کر کے فرمایا اور یوں فرمایا، طلاق اگرچہ جائز ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہے۔ ایک مشہور حدیث پاس ہے، آپ سنتے ہوں گے، ابغض المباحات عند اللہ الطلاق۔ جائز کاموں میں، مباح کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور برا عمل وہ طلاق ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بغیر ضرورت عورت کو طلاق دی جاتی ہے، بلا وجہ عورت کو طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ تو کتنی ناپسندیدہ ہے یہ اللہ کے نزدیک، وہ اس سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور ان دونوں حدیثوں میں خطاب مرد کو کیا گیا ہے کہ وہ اس بات کو پیش نظر رکھے۔ اب کبھی عورت بھی طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بلا ضرورت محض خواہش نفسانی کی وجہ سے عورت طلاق کا مطالبہ کرے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاوے گی، جنت سے اتنی دور رہے گی۔ یہ اب وہ دونوں میں، وہ پہلی دونوں باتیں خوب آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، امید ہے۔ اب اسلام میں ہے کیا؟ یہ ہے آپس کا ایک معاہدہ، آپس کا ایک معاہدہ۔ ہم دونوں ساتھ رہیں گے، مرد کا یہ حق ہے، عورت کے ذمے یہ حق ہے، عورت کا یہ حق ہے، مرد کا یہ حق ہے۔ یہ سب چیزیں شریعت میں بیان کر دی گئی ہیں۔ جب تک دونوں اس عہد معاہدے کو پورا کر سکے قائم رہیں، اور جب نہ کر سکے تو اپنی راہ الگ الگ ہو جائے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات اب آگے سنو، پھر میں آگے چل رہا ہوں۔ طلاق کی جو جزیات ہیں، طلاق کی جو تفصیل ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مصلحتوں کا، اتنی منفعتوں کا لحاظ رکھا ہے کہ کوئی انسان ایک نہیں بلکہ سینکڑوں اور ہزاروں انسان مل کر اگر قانون بناویں تو ان مصلحتوں کی رعایت نہیں کر سکتے۔ اور اس کے سمجھنے کے واسطے کوئی ہمیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ قانون اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ کتاب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری صفات میں سے ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ علم والا ہے، اتنے علم والا کہ ساری مخلوق کے علم کی بھی اس کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ اور دوسرے یہ کہ وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس لیے اپنے علم کی روشنی میں اور اس رحم اور مہربانی کے تحت وہ اچھائی قانون دے گا۔
اب چلتے ہیں جی طلاق۔ دیکھو جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ جائز کاموں میں بھی ناپسند ہے، جائز تو ہے لیکن اللہ کے نزدیک ناپسند ہے، تو شریعت میں اس کا لحاظ شروع سے ہی رکھا گیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا کہ نکاح سے پہلے تم اس لڑکی کو یا اس عورت کو دیکھ لیا کرو، حالانکہ نامحرم کو دیکھنے کی اجازت نہیں، لیکن اس نیت سے کہ میں اس سے نکاح کروں گا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے تک کی اجازت مرحمت فرمائی، تاکہ بعد میں پھر کوئی ناپسندیدگی اور کوئی وہ نہ ہو، بلکہ زیادہ اچھی طریقے سے ان دونوں کا نباہ اور گزارا ہو سکے۔ پھر یہ فرمایا کہ دینداری کو ترجیح دو، نہ اونچے خاندان کو، نہ دولت کو، نہ حسن کو، بلکہ دینداری کو ترجیح دو، اس لیے کہ دیندار آدمی کی دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق ادا کریں، بلکہ دینداری کا تقاضا تو یہ ہے کہ میرا حق پورا وصول ہو یا نہ ہو، میں دوسرے کا حق پورا دے دوں۔ اس کا لحاظ اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ تعلق ہمیشہ قائم رہے۔ ایک بات، دوسری بات، وہ جو پچھلے ہفتے بات آئی تھی کہ عورت کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ بھی اس کا ایک حق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے اہل کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا ہوں۔ یہ دیکھو، تاکہ یہ سلسلہ نبھتا رہے۔ دیکھو پہلے میں نے ایک واقعہ بتایا تھا آپ کو، بیوی کی رعایت کرنا، جائز حد تک رعایت کرنا۔ جی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لا رہے تھے، مدینے کے قریب جب آئے تو تمام صحابہ کو آگے بھیج دے، جاؤ، تو خود بھی رک گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی روک لیا، وہ چونکہ آپ کی بیوی تھی، سب سے کم عمر تھی، تو جنگل میں آ جاؤ عائشہ، دوڑ لگائیں گے، دیکھیں کون آگے نکلا ہے، تو دوڑ لگائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے دونوں، دیکھیں کون آگے نکلے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کر رہی تھی تو پوچھنے والے نے تو اچھا کون جیتا کون ہارا یہ بتاؤ؟ کہا کہ ہماری دوڑ 2 بار ہوئی، ایک وقت جب میرا وزن کم تھا، میں ہلکی پھلکی تھی، تو جب تو میں آگے نکل گئی تھی، پھر اس کے بعد ہوئی ایک بار مرتبہ ہماری دوڑ جب میرا وزن کچھ بھاری ہو گیا تھا، وزن زیادہ ہو گیا تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے تھے۔ اتنی دلجوئی، جی ہاں، کچھ چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے بعد بھی جہاد اور جنگ کی مشق کیا کرتے تھے، تو اسی سلسلے کی ایک مشق تھی نیزہ بازی، نیزہ چلانا، تلوار چلانے کی مشق عید کے دن۔ یہ تو مسجد نبوی کے سامنے ہی کچھ لوگ تلواریں نیزے چلا رہے تھے، کھیل کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ عائشہ ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ اب مسئلہ پردے کا بھی تھا، اس وقت پردے کے احکام نازل ہو چکے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے، دروازے میں کھڑے ہو گئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی کہ کسی کو نظر نہ آوے، اور وہ کھڑی کھڑی ان کا کھیل بھی دیکھتی رہے۔ تو حدیث پاک میں آیا ہے
کہ جب تک عائشہ خود ہی نہیں ہٹ گئی اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں کھڑے رہے. یہ تو دیکھو یہ تعلیمات کس لیے ہیں؟ تاکہ نباہ اچھا ہو. اور بھی بہت ساری باتیں نباہ ہو اور طلاق کی نوبت نہ آئے. اس کے بعد بزرگان دین نے تو بہت کچھ اس میں آگے تک کی باتیں بیان کر دی. میں حدیث سے ہٹ کے بتا رہا ہوں، بزرگوں کی بات ہے، اور آپ حضرات کو بتا رہا ہوں زیادہ، اور آپ حضرات کو خطاب کر کے زیادہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے شیخ اول حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ اکثر و بیشتر، اگر میں یوں کہہ دوں کہ ہمیشہ بیان فرماتے کرتے تھے جب بھی بات صحیح ہے، جب بھی بات یہ صحیح ہے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مرد کی ذمہ داری ہے نباہ کرنا. نباہ کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، نباہ کرنا. یہ بہرحال یہ چیز ہے. تو ایسی نوبت نہ آوے. لیکن اگر نوبت آ بھی گئی تو پھر قرآن پاک میں 5ویں پارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر دونوں کے نباہ میں دشواری ہو رہی ہو تو ایسا کرو، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. جب ان دونوں میں آپس میں کچھ اختلاف دیکھو تو ایک شخص عورت کے خاندان میں سے اور ایک شخص مرد کے خاندان میں سے دونوں جمع ہوں اور ان کی بات سنیں. اور ایک تو کم سے کم مقدار بیان کی گئی، اگر دونوں کی طرف سے 2 ہو جائیں 3 ہو جائیں تب بھی درست ہے. اور اللہ نے پھر فرمایا اگر یہ دونوں ان دونوں میں مصالحت کرانا چاہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ ان دونوں میں موافقت ہو جائے گی. تو بہرحال اس کا لحاظ رکھا گیا. اور اب آگے چلو جی، اگر صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ کسی طریقے سے اب ہو ہی نہیں سکتا نباہ، تو بھی کیا حکم دیا گیا؟ جب عورت کو حیض آ رہا ہو تو طلاق مت دو جی، بلکہ جب حیض کے بعد وہ پاک ہو جاوے اور اس پاکی میں اس سے صحبت نہ کی ہو اس وقت ایک طلاق دے دو اور اس کو اسی حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ عدت گزر جاوے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی بھی سبب سے قریب 3 مہینے لگتے ہیں، کسی بھی سبب سے اس 3 مہینے کے اندر ان دونوں کی رائے بدل جاوے اور یہ دونوں آپس میں ایک ساتھ رہنا چاہیں تو نئے سرے سے نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے. یوں کہہ لو آپ اپنے الفاظ میں کہ وہ پہلے والا نکاح جڑ جاوے گا. اب ان سب باتوں پر غور کرو دیکھو. اور اگر وہ 3 مہینے کی مدت پوری ہوئی گئی، عدت پوری ہوئی گئی، وہ مسئلہ آپ سن چکے ہیں کہ اس کے بعد صرف نکاح کافی ہوگا اور حلالہ وغیرہ اور کوئی دوسرے جھنجھٹ کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس میں کئی قید لگائی. ایک تو یہ قید لگائی کہ حیض کی حالت میں نہ دو، ایک یہ قید پاکی کی حالت میں دو اور اس پاکی کی حالت میں جس میں صحبت نہ کی ہو، تاکہ طلاق کم سے کم طلاق کم اور سوچ سمجھ کے ہو، محض جذبات میں نہ ہو. دیکھو یہ بات میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے سمجھائی ہے اور امید ہے کہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ میں آئی ہوگی اور باقی باتیں انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے ہوں گی اسی سے متعلق. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے. بس میں پھر چلتے چلتے آپ کو آخر میں وہی پہلے والی 2 بات بتاتا ہوں. ایک تو ہم یہ یقین رکھیں کہ طلاق کا قانون بالکل صحیح ہے، اچھا ہے، نعمت ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی شک و شبہ ہمارے دل میں نہ آوے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت کے وقت جب اس اختیار کا استعمال کریں تو دیکھو جس قدر تھوڑی سی تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بالکل مجبوری کی صورت میں
بالکل جب کام نہ چلے اس کی صورت میں اس قانون کا استعمال کریں، اور باقی باتیں انشاءاللہ پھر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔